سمجھنے تھوڑا بھی آتی ہے فاطمہ کا رشتہ پیچھے خدا اکثر کو دارت کر کوئی بتا دے مجھے ایمان کیا کر رہے تھے ہم آئے تھے یہ پروٹوکول بھی ہے کہ حرم کے منہ پہ ہوٹل مل جائے جانور بیٹھنے کا ہے تو حرم میں چلے جائیں تو بھائی پہلے چلنے کی اجازت ہے یا نہیں یا ایک سال حرم کو بھی جاتے نہیں ہوا تو سب کو تھوڑا اٹھائیے کربلا کی نظر کی اور وہاں خواہش کی ہوتی ہے کہ بس ہوٹل منہ پر ہو ہوٹل میں آپ سو بھی رہے ہیں گپے بھی لگ رہے ہیں اور آپ بھی اور حرم میں امیر المومنین قریب حرم میں معصوم قریب ہے بزرگوں کی سیرت تھی حرم سے دور رہتے تھے معصوم امام سچا حرم سے کچھ دور خیمہ لگایا خبر بھیج دی اپنے چوتھے امام آئے ہیں لوگوں نے کہا چلو مل کر آتے ہیں علی کا بیٹا علی آیا ہوا مل میں پہنچے خادی باہر کھڑا تھا جب کل بات کیا خادی صاحب کے مولا کو رہے توجہ کریے گا تو ایک نے دوسرے کو کونی مار کے کہا بتاؤ نظر باقی بھی سو رہے ہیں جو لوگ نئی نئی عبادتیں کرنا شروع کرتے ہیں ان کو یہی حال ہوتا ہے اور چار نمازیں پابندی سے پڑھ لی ہے وہ دوسروں کو رہے اور ایمان کو کیوں کرے جسارت دیکھیے کیا ہے یہ نہیں معلوم ان کے گھر میں سونا بھی عبادت ہے کونی مار کے کہنے لگے کہ لوگ یہاں بھی سو رہے ہیں اتنے میں چوتھے وقت تشریف لائے ورنہ حضرت رسول آرام کرنا ہے حدیث امام سجاد تو سب سے آگے میں آج تک موجود ہے ہماری کتابوں میں فرمایا میرے جد امیر المومنین کے حرم کے قریب سونا بھی عبادت ہے یہ حدیث کربلا کے بارے میں نہیں ہے سامرا مشرف تاثیر کے بارے میں نہیں ہے میں نے بہت سوچا کہ حدیث نجف کے بارے میں کیوں ہے تو آجم میں نہیں پڑھ کر گزر کا جواب ہے ہمیں مکے کا سونا اتنا پسند آیا ہم نے نجف میں بھی سونا عبادت بنا دیا ایک سونا کرنے اس کے مولا ہے کائنات کے لیے آپ سب کو نظر گیا اشرف عبادت نصیب فرمائے یہ نہیں ہے کہ کوئی اب میرے زندہ کو پکڑ کر نظر پر جائے 3 دن سوتا ہی رہے نہیں یہ وہ معنی سونا ہے کہ دعا پڑھی عبادت پڑھی سجدہ کیا تھک کر جانے سے لگ کے سو گئی یہ وہ معنی سونے کی بات ہے تکیہ ڈال کر سو گئے 3 دن تک سو رہے ہیں ہماری نہیں کر رہی یہ کون سی بات ہے چاہے عبادت کرے چوکٹ پہ سر رکھے ناک رگڑے تاکہ کہیں اور ناک نہ رگڑتی پڑے ہم نے قبروں کو دیکھا خدا ہمارے علماء کی قبر رحمت کرے بزرگوں کو کچھ اور ہوتے ہم نے جن جن کو علی کے آگے جھکتا دیکھا انہیں اٹھتا ہوا دیکھا ہے اور جو علی کے آگے رکھتے ہوئے نظر آئے بچتے ہوئے نظر آئے وہ سب جگہ جھکتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیشہ امیر المومنین کی چوکٹ پہ جھکنا نصیب فرمائے نصیب والے جھکا کرتے ہیں میری دوستوں میرا دیکھو ستارہ آسمان میں رہتا ہے جتنا اونچا مزاج ہوگا اس کی بھی خواہش ہے کہ علی کے دروازے پہ جھک جائے قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک رہا تھا تو اگر میں علی کی چوکٹ پہ جھک رہا ہوں تو قسم کے قابل بن جاتا قسم کے قابل بن جاتا ہے بس میرے دوستوں میرا دیکھو ایک ایسے مومن کی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں ایک ایسے مومن کی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں کہ جس کی زندگی محبت اہل بیت سے سرشار ہے اور اس محبت اہل بیت کی نسبت سے کہہ سکتا ہوں کہ جانے والا یقیناً اپنے عزیزوں کے درمیان سے ٹوٹا ہے مگر حقیقت عمل یہ ہے کہ موت کی آواز نہیں ہے بلکہ ایک بستر سے اٹھ کر دوسرے بستر پہ جا کر سو گیا ہمیشہ سے خوف سے پناہ پا کر امان کی طرف چلا گیا ہے موت سے پناہ پا کر زندگی کی طرف چلا گیا ہے غموں سے دور ہو کر خوشی کی طرف بدحالی سے دور ہو کر خوشی جوانی کا بیماری میں جہاں زبان کا جوار کہا جاتا ہے اسے حقیقت کا پروٹ کہا جاتا ہے خدا ہر مومن کو وادی السلام میں اعلیٰ مقام پر رحمت فرمائے وادی السلام ایک تو وہی قبرستان ہے جو حضرت کے مقبرے کے قریب ہے جس کی بڑی گہری تاریخ ہے اور ایک وادی السلام وہ مقام ہے کہ جہاں مومنین کی عطا قیام کرتی ہے جیسے وادی مربوط ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرتی دشمنان اہل بیت اور مشرکین اور منافقین کی روحیں منتقل کر دی جاتی ہیں ان کا عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا وہاں پر یہاں تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے پھر قیامت کے بعد اس پر بننے والا عذاب الگ ہے خدا کے مطالع نے ہمیں بچایا علی کی محبت کے بغیر دنیا کی مصیبتوں سے بھی انشاءاللہ آخرت کے عذاب سے بھی علی کی محبت کو چھوٹا نہ سمجھیے میں اور آپ جج نہیں کر سکتے یہ طے ہے
یاد رکھیے جتنے بھی گناہ ہو اللہ کی شفاعت کی چادر باہر ڈال بہت پڑی. اب یہ میرا اپنا سوچنا ہے کہ میں گناہگار بن کے اس چادر میں جانا چاہتا ہوں یا سدھرا بن کے چادر میں جانا چاہتا ہوں. یہ ہر آدمی خود طے کرے. علی کو قبول کریں گے, علی شفاعت کرائیں گے جب تک ایمان سے خارج نہ ہو, جب تک ایمان سے نہ نکل جائے. اور یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ جاتی کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے کون سا یہ کھا دیا, کوئی بات نہیں میں نے کسی کا مال تھوڑی کھایا, پسند نہیں لینا اپنے آپ کو. یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ ہی سبب بنتے ہیں بڑے گناہوں کا. جب آدمی ان پہ پکا ہو جاتا ہے آپ بڑا گناہ. خدا ہم سب کو ہدایت دے کہ سب کے گناہوں سے محفوظ فرمائے, عذاب سے محفوظ فرمائے, اور ہر مرحوم پہ درجات بلند کرے. خاص طور پر ایک ایسا باپ جس کی زندگی علم و عمل سے, تعلیم سے آراستہ ہے, خدمت خلق سے آراستہ, جس کے ایسا اقربا اس کے مرنے والے کی حسنات کی کمائی دیں گے. بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی کے جنازے میں 40 لوگ جمع ہو گئے کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. بہت بڑا شرط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ ہے جیسی یاد کرنی. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے جنازے پر 40 لوگ یہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا بس اس کے لیے خیر پڑھا, اللہ کی آواز آتی ہے کہ فرشتوں کا ہوتا پھر میں بھی اس کی برائیوں کو نہیں جانتا. اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آواز آتی ہے میں بھی اس کی برائیوں کو نہیں جانتا, میں نے اس گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اگر جانے والا محب اہل بیت ہو, جانے والا عزادار اہل بیت ہو, جانے والا خوددار حسین ابن علی ہو, اللہ اکبر, تو سوچیے اس کی بخششوں کا عالم کیا ہوگا. انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کس قدر قریب ہو جاتے ہیں اہل بیت اپنے جانے والے پر. جیسے ہی مصیبت کا وقت آتا ہے, روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے, ملک الموت سے پہلے جو قریب پہنچتے ہیں انہیں معصومین کہا جاتا ہے. ہماری کتابوں کی روایات موجود ہیں. علامہ کسی کے رسالوں کو پڑھیے, شیخ رسول کے رسالوں کو پڑھیے, سب نے لکھا ہے کہ ادھر جان حلق تک پہنچتی ہے, معصومین علیہ السلام نظر آتے ہیں, آپ اسے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, اور انسان اپنی معرفت کی بدولت علی کو پہچانتا ہے, حسن کا چہرہ پہچانتا ہے, حسین کو ان کے ساتھ سے پہچانتا ہے, حسین سجاد کو پہچانتا ہے. کبھی تصور کیجیے جن کو ہم نے دیکھا نہ انہیں پہچانا کیسے جائے گا. یہ جو کہا جاتا ہے جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا چاہیے کی بہت بڑا, تو آپ کچھ حکم سے پہلے مان لیا اس کا کیا چکر ہے. جواب یہ ہے کہ دیکھنا شرط نہیں تھی, پہچاننا شرط تھا. اور معرفت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, بصیرت کا ہونا ضروری. نابینا تو وہ بصیر بھی تھا مگر شہیدہ تھا امام باقر کا. تو کوئی کیسا کرے دیکھا تو نہیں, معرفت کیسی دیکھنے سے تعلق نہیں ہے. اور کچھ ایسے نہیں دکھے کہ جنہوں نے دیکھا مگر پھر بھی نہ پہچانے. کسی نے پوچھا کہ میں پہچان چاہیے کیسے لگتا ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پہچانے. اس قرآن کے فرمانے لگے شمر قتل کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا, جانتا تھا حسین کون ہے پھر بھی نہیں پہچانتا تھا. اس لیے وہ صرف حسین کو حسین سمجھ رہا تھا. حسین کو اگر امام سمجھتا ہوتا تو سکینہ کی یتیمی پر رحم کرتا, زینب کی بے رضائی پر رحم کرتا, حسین کے پین پر رحم کرتا, حسین کو وقت سے بعد چند قطرے پانی کے پلا دیتا. میرے عزیزوں پتہ نہیں لوگ کیسے گزر جاتے ہیں. ہم تو جب بھی اس دیکھتے ہیں کہ قصاب کسی زمین پر ذبح کر رہا ہے تو رسم دنیا ہے, حکم آداب شریعت میں کہ 3 مرتبہ اس کے آگے پانی کو پیش کر دیا جائے. 3 مرتبہ فطرت بتائیے معصوم ہے, 3 مرتبہ کے بعد اگر نہ لگائے سمجھنا اسے پانی کی حاجت نہیں ہے. حکم آداب شریعت میں یہ ہے کہ ذبیحے کے سامنے ذبیحہ ذبح نہ کیا جائے. لیکن قربان جائیے جہاں 70 قدم کے فاصلے پر بہن دیکھ رہی تھی اور حسین کا گلا خود خنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا, کیسا سخت منظر ہوگا میرے عزیزوں. جہاں 4 برس کی بچی سے حسین رخصت ہو رہے ہیں, خدا مرحوم کے بچے کو صبر عطا فرمائے. میرے عزیزوں کو بیماری میں مزاج سننا کبھی ہوتا ہے, لیکن اگر اچانک سے آپ رخصت ہو جائے تو حواس اپنی جگہ پر برقرار نہیں ہوتے کہ جانے والا کیسے چلا گیا. ہر بیٹی اس مشکل اس کا باپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اس لیے بیٹیوں کو باپ کے بغیر رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. عجیب محبت ہے جو خدا نے بیٹیوں کو باپ سے رکھی ہے, اور عجیب محبت ہے جو بیٹوں کو ماں سے رکھی ہے. عجیب ہے خدا کی قسم میرے دوستوں, بیٹے چاہتے ہیں کہ ماں کا سایہ سر سے نہ ہٹے, بیٹیاں چاہتی ہیں باپ کا سایہ سر سے نہ ہٹے, بیٹیاں چاہتی ہیں بیٹا عطا ہو جائے جو بڑھاپے کا سہارا بن جائے. باپ چاہتے ہیں بیٹیاں عطا ہو تو جنازے کی رونق بن جائے. اس لیے کہ ہم نے روایت دنیا یہ دیکھی ہے جن جنازے پر رونے والی بیٹیاں نہ ہو تو لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا مرحوم کی کوئی بیٹی نہیں تھی. اس لیے کہ جن جنازوں پر رونے والی بیٹیاں وہ جنازے بڑی شان و شوکت سے اٹھتے ہیں, بڑا ارمان
نہیں تھا کہ پردیس میں جنازہ بڑی شوقت سے اٹھے، جی بھر کے زینب کوئی ظلم نے علی کا ماتم کیا، رکھو اپنے سینے پر ہاتھ اور مجھے بتاؤ کیا حسین کے دل میں یہ ارمان نہ تھا جب نشین میں ہمارا لاشا پڑا ہے تو ہماری سکینہ لاشیں پہ لیا کرے؟ آج رکھو ہمارے اللہ میرے دل کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا مرحوم کے بچوں کو صبر عطا فرمائے۔ میں کیا پسند کے جملے کہوں میرے ہاتھ خالی ہے لیکن یہ جملہ ضرور کہوں گا، یقیناً تمہارے سر پہ یقینی مسائل ہے مگر تمہیں سکینہ کی طرح تماچے کو نہیں لگائے گئے، کسی نے گوشوارہ کو تو نہیں کھینچا، کسی نے تمہیں کچھ آگ تو نہیں دیا، مگر ہائے سکینہ جسے ابھی کچھ لمحے پہلے بتایا تھا کہ جن بچوں کا باپ گزر جائے ان کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، ان کے سر کا دستر شستر رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے حسین رخصت کے لیے جانے لگے ایک مرتبہ سکینہ کو تسلی دینے لگے، آواز دی بابا اکبر چلے گئے ابھی تک نہ آئے، چچا باز گئے واپس نہ آئے، اے بابا شام کا وقت ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں سکینہ آپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے، اگر آپ نہ آئے سکینہ کیسے سوئے گی؟ ابھی تو بچی سے ایک دن تک آ سکینہ ہم تیرے لیے پانی لانا چاہتے ہیں، بس پانی کا نام آنا تھا بچی کے بابا کی حرکت پہ آ ہوتی ہے، اے بابا پانی کا نام نہ لیجیے، چچا باز بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے بابا سکینہ پیاسی رہ سکتی ہے مگر یتیمی کا دار سکینہ سے نہ اٹھے گا، ابھی تو میں نے چھوڑ دیے شہادت کے جملے، بس حسین میں جانے کے بڑے کی طرف چلے، جاتے جاتے تم نے کہا زینب میری سکینہ کے ہوشیار رہنا، اس لیے کہ شیعہ میری سکینہ سے نفرت رکھتا ہے، شیعہ جانتا ہے ہمیں سکینہ سے کتنی محبت ہے، یہ کہہ کے میدان سے رخصت ہوئے، ابھی تو بہت دیر تک حسین جنگ کرتے رہے، ایک مرتبہ ایک صدا آسمان سے بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور ایک آواز پہلو کے قریب سے آئی، اے بیٹا حسین کب تک پیاسا چل گئے گا؟ حسین نے تلوار کو میدان میں رکھا، بگڑی ہوئی فوجیں سمٹ کر آئی، حسین زلزلہ پہ ڈگمگانے لگے، ایک مرتبہ جب حسین نے اپنی شہادت کو قریب دیکھا اپنا امامہ زلزلہ کی سین پہ رکھا، زلزلہ سے کہا جلدی خیمہ کو پہنچ جا اور زینب کو جا کر شہادت کی خبر دے دے۔ ایک جملہ عجیب علماء پڑھتے ہیں، سلام اس غریب پر جس کو شہادت کی خبر اس کا گھوڑا لے کر آیا تھا۔ آپ امام زمانہ کا جملہ گھوڑا بنایا تھا ہے، فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب سلجھنا خیمہ کے قریب آیا زینب نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑے کی لگام کٹی ہوئی ہے، سلجھنا کی زین بھری ہوئی ہے، حسین کا ماما گود میں لیا، سلجھنا تکلیف لگے ہوئے دیکھے، زینب اگلے مرحلے میں سمجھ گئی حسین دنیا سے گزر گئے، سکینہ اب تک خاموش ہے، بس آخر دنیا مرحوم کے بچوں کو تسلی کے لیے سکینہ نے چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھائے، گھوڑے کے قریب آئی، ایک جملہ کہا یا جواد ابھی ہم سوتے ابھی ہم کوتے شامہ، اے میرے بابا کے بھتے سمجھ تو سکینہ بھی نہیں ہے لیکن ایک سوال کا جواب دے بجا، کیا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ میں کسی کو میرے باپ پر نہیں مانگا، اسی جنہوں نے ماتھا زمین پر رکھ دیا، اصلی مطلب سکینہ فرمائی خدا کی بہتر حسین سے زبان سکینہ پہلے آیا مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات کو عالی اور غنی فرما، 21 سال ہم کو درجات کی بلندی کا سبب قرار فرما، انہوں نے رسم کو میری جاپنی میرے ساتھ بازاپنی کے لیے جو کچھ سب تک پڑھا گیا گھر میں سنا دیا، انہیں میں اس مجلس سے فاتح سمیت ہر چیز کو مرحوم کی بارگاہ میں قبول فرما، بارگاہ مرحوم کو جلال سید الشہداء میں جگہ عطا فرما، بارگاہ چادر معصوم کا واسطہ مرحوم کو لوائے ہم کا عطا فرما، ساقی کوثر کے ہاتھ جام کوثر عطا فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے برادران و خواہران کو صبر جمیل عطا فرما، بارگاہ کے واسطہ محمد والے محمد کا زیارات کے راستوں کو آسان فرما، جیت رہے تو زیارت حسین نصیب فرما، مر جانے تو شفاعت حسین نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ فاتح تلاوت سے موجودی جا ہوئی اتنے سارے
صافی اور تمام مدنی جو خصوص ہمیں ساتھ پریاس کو شامل کروا دیں. العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ما تنعس جنگل میں بھرے گھر کو لٹا
زینب اے شہر مدینہ اور خارس تھی جس بھائی کو جس بھائی کے دم سے اور دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے ہر سال پہ اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اور 6 ماہ کے اصغر کو بجو لے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے ارے آپوس میں تربت کی صلح آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اور جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی اور نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی ننگے اسی شہر میں وہ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم لعن اللہ امک قتلتک ولعن اللہ امک ظلمتک ولعن اللہ امک سمعت بذلك فرضیت بے السلام علیکم یا مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم سائر شہداء کربلا واسیران کربلا جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولاي غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم رئیس الشیعة والزوار في يوم الجزاء السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس السلام علیکم یا المدفون امیر زیتون السلام علیکم یا سلطان الارض والاجام یا ابو الحسن یا علی ابن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء وبركاته السلام عليكم يا مولاي يا سيدي يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجا وصال الله تعالى مخرجا وطهورا ورحمة الله وبركاته حضرات مومنین آگے تشریف لائیں فاتحہ خانے کے لیے آگے کی طرف آ جائیں سلمان کو بلاؤ سلمان ادھر آؤ آ جاؤ بھائی آپ سلمان کی طرف
تمام نظر کے لیے تاکہ تشریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد شورى واسطہ اس کو پڑھ کرتے ہیں بارگاہ چاندہ معصومین نے بارگاہ شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام منظور مقبول فرما اس طرح پڑھتے کہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد دے دیجا اپنی سے نثار فضل اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد شورى کربلا واسطہ ان پڑھے گئے سورہ قرآن کی صحیح الفاظ کو صحابہ کرام کو کو اور جو کچھ پڑھوں کے لیے تک لکھا گیا سنا گیا خصوص پڑھوں کے لیے 30 مرتبہ پڑھنے والے کے کنارے 200 مرتبہ سورہ یاسین سورہ رحمان 300 بار سورہ ملک اور 3 سورہ جو کچھ ذکر اسکار پڑھے گئے 50,000 مرتبہ درود پڑھا جا رہا ہے اللہ جو راستہ محمد والے محمد کا ایک ہر کو مرحوم کی بات میں انسان کرنا تمام سکینہ کے اندر گناہوں سے درگزر نیکیوں کی امتیازات کی بہترین سزا نصیب نوائقین کو اس طرح کو بچوں کو صبر جمیل عطا اللہ چاہتا معصومین کا واسطہ سے قیامت کی دھوپ ہو دل لبائی حد کا سایہ عطا فرما قیامت کی پیاس ہو حضرت محمد کا جام عطا فرما قیامت کا ہنگامہ ہو تو دامن امام حسین نصیب فرما ہماری سب سے بڑی دعا حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما حضرت کے ظہور سے مسائل کا خاتمہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين